ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ النحل ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ سورۃ النحل جو ہے مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 70th سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 16th سورت ہے۔ 128 اس میں آیات ہے اور 16 اس میں رکوع ہے۔ نحل کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھی، ہانی بی۔ آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ النحل پڑا ہے۔ اور اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعم بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارے نعمتوں کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ ایکچولی نعمتوں کے تھرو اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ مکی صورت ہے تو توحید کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر صرف ایک اللہ کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ وی نیڈ ٹو ریکگنائز دیز نعمتیں اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جیسے میں آپ کو بتائی توحید کی دعوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ قیامت جو ہے اس کا ذکر بھی ہے، عذاب کا ذکر بھی ہے، اور کفار مکہ کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور قیامت کی تیاری کرو اور شریکوں کو چھوڑ دو۔ اتا امر اللہ، آ گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ یہاں پہ آ گیا کا مطلب جیسے کان اللہ بھی جو ہے پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اسی سینس میں یوز کیا جاتا ہے جیسے اتا امر اللہ۔ اتا آ گیا کا مطلب قریب آ گیا، ویری کلوز، یعنی جو چیز ہونے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کہیں کہیں پاسٹ ٹینس آتا ہے۔ یعنی پاسٹ ٹینس یعنی پاسٹ پہ جو چیز ہو گئی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا۔ تو اسی طرح کوئی چیز آنے والی ہے جو پکا آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ چینج نہیں ہونے والا ہے، ڈیفینیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، اس کے لیے بھی جو ہے اسی ٹینس میں ورڈز آتے ہیں۔ تو یہاں پر آ گیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یا اللہ تعالیٰ کا حکم کے معنی قریب آ گیا، پکا ہونے والا ہے، کسی حال ہونے والا ہے، ڈیفینیٹلی ہونے والا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلا تستعجلوہ، پس نہ جلدی مانگو اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ آ گیا ہے، یعنی کفار مکہ کی پکڑ۔ تو پھر عذاب کی جلدی مت کرو تم، کیونکہ وہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایپ سے، ہر ڈیفیکٹ سے، ہر شارٹ کمنگ سے پاک ہے۔ وتعالی، اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن کو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے
پاک ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا کیے گئے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پہ بھی نہ پاورز میں نہ کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی شریک نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ پس نہ جلدی مانگو اس کو. کس کو؟ نمبر 1 عذاب کو. کفار مکہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی کے تھرو ان کو عذاب سے ڈراتے تو پھر وہ لوگ جو ہے عذاب کی جلدی کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی جلدی مت کرو, ڈیفینیٹلی وہ آنے والا ہے. اور ہم جنگ بدر سے یعنی ہسٹری گواہ ہے کہ تب سے جو ہے مشرکین کے اوپر عذاب کی شروعات ہو گئی. اب اس کے علاوہ پہ موت بھی ہے, یہ بھی جو ہے ڈیفینیٹلی آنے والی چیز ہے اور یہ بہت قریبی چیز ہے. اور انفیکٹ اگر ہم عذاب اور موت دونوں کو دیکھیں گے, انسان کی موت سے اس کی عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے. تو پھر موت بھی ڈیفینیٹلی آنے والی ہے, عذاب بھی اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیٹلی آنے والا ہے. پھر تیسرا قیامت. قیامت جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی آنے والی ہے. جیسے اہل مکہ کو جب قیامت کے بارے میں بتایا جاتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ ایانا مرسا, کب ہے وہ آنے والی؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی ٹائم فکسڈ ہے, وہ بھی ڈیفینیٹلی آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بس وہ بہت قریب ہے, ڈیفینیٹلی عذاب بھی, موت بھی اور قیامت بھی آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 انگلیاں یعنی اپنے 2 فنگرز انہوں نے جو ہے بتا کر کہا کہ میں اور قیامت بالکل قریب ہے. اہل مکہ جو ہے اسے صرف دھمکی سمجھتے اور پھر یہ سمجھتے کہ نہیں یہ آنے والی نہیں ہے, یہ کہاں ہے, اگر ہے تو پھر لے کر آؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عذاب تو فکس ہو گیا ہے, کب آنا ہے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں تم جلدی مت کرو. اور انفیکٹ کچھ ہی سالوں میں کفار مکہ کا جو ہے کیا ہو گیا, پورا خاتمہ ہو گیا. جزیرت العرب سے بھی جو ہے وہ نکالے گئے, کچھ جو ہے ختم ہو گئے اور ان کا پورا صفایا ہو گیا. یہاں تک کہ 9 ذی الحج حجۃ الوداع تک مکہ سے اور عرب سے پورا جو ہے ان مشرکین مکہ کا جو ہے یعنی آؤٹ ہو گئے, وہ خاتمہ ہو گیا یا پھر ان کو جو ہے وہاں سے نکال دیا گیا. ان پر جو ہے عذاب ڈفرنٹ سٹائل سے, ڈفرنٹ طریقے سے آیا. یوزولی ہم پچھلے قوموں کو جب ہم دیکھیں تو ان کے اوپر نیچرل کلامٹی کی شکل میں عذاب آیا, لیکن کفار مکہ کے اوپر جو ہے کیسا عذاب آیا, مسلمانوں کے ہاتھوں وہ پٹے, مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ہار لگی, مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ان کے اوپر عذاب آیا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے وہ اور بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے, ہر ڈیفیکٹ سے, ہر کمی سے, ہر نقص سے پاک ہے اور بہت بلند ہے اور اعلیٰ میں سب سے اعلیٰ. جیسے ہم جو ہے ہمارے پاس بھی علم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم سے بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی وزڈم, اللہ تعالیٰ کا رحم انکمپیریبل ہے. اور جو علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے علم سے بہت بلند ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے وہ بہت بلند ہے. اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے بہت بلند ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر صفت میں, اپنے تمام صفات میں بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے. اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ينزل الملائکۃ, اتارتا ہے فرشتوں کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کو اتارتے ہیں. یہاں پر فرشتے حالانکہ ورڈ پلورل ہے لیکن اٹ مینز اونلی سنگولر. جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے, کیونکہ عربوں میں محاورتاً سردار کے لیے, رئیس کے لیے یا کوئی آنریبل جو ہوتا تھا اس کے لیے پلورل ورڈ بھی جو ہے یوز میں آتا تھا. تو یہاں پر فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے, بالروحی, ساتھ وحی کے. اب یہاں پر وحی جو ہے روح کا ٹرانسلیشن ہوگا. قرآن میں روح 3 معنی میں جو ہے آتا ہے, ایک انسان کی روح, ایک فرشتے اور پھر تیسرا جو ہے وحی. تینوں کے لیے ورڈ روح یوز ہوتا ہے. فرشتوں کے لیے جیسے ہم روح الامین ہے, روح القدس ہے, تو یہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے. ایک وحی کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ جیسے جسم میں جب تک روح ہے تب تک جو ہے جسم زندہ ہے, اسی طرح وحی سے جو ہے کیا ہوتا ہے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے, اس لیے اس کے لیے بھی روح کا ورڈ آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں ساتھ وحی کے, من امری ہی, اپنے حکم سے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی آتے ہیں. علی من یشاء, اوپر جس کی وہ چاہتے ہیں, من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, یعنی انبیاء اور رسول کے پاس جو ہے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں. اور کس کے پاس وحی بھیجنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے. اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں کہ کس کے اوپر وحی
وہی آنا ہے. یہ جو ہے ہم خود سلیکٹ نہیں کر سکتے, ہم خود چوز نہیں کر سکتے ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کی رسالت کس کے پاس آنا ہے, کون اس کا رسول بننا ہے. اور یہ وہی کیوں آتی ہے؟ ان کے انذرو, ڈراؤ یا خبردار کرو یعنی وارن کرو, انہو بے شک وہ, لا الہ الا انا فاتقوا, نہیں کوئی الہ مگر میں, پس ڈرو مجھ سے. یعنی توحید کا پیغام لے کر جو ہے ہمارے رسول آتے ہیں, اور وہ کس ذریعے آتا ہے توحید کا پیغام؟ وحی کے ذریعے آتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو الہ مانو, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے شریک مت ٹھہراؤ, اور اگر تم جو ہے شریک ٹھہراؤ گے تو کیا ہوگا؟ یعنی فتقون, یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو سب انبیاء نے توحید کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا حکم دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ خلق السماوات, اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ جس سے تم کو ڈرنا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو. یعنی آسمان کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بالحق, ساتھ حق کے. یعنی آسمان اور زمین کا جو پیدا ہونا ہے وہ حق ہے, وہ ریالٹی ہے, وہ ایلیوژن نہیں ہے, وہ جیسے ہونا چاہیے ویسے پرفیکٹ ہے. اور یہ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائے. اور سب حق ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. زمین اور آسمان میں ہر چیز کا سائز, شیپ, کلر, ایوری تھنگ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈٹرمائنڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ایک یعنی اٹس اے ٹروتھ, اٹس اے ریالٹی جو ہے بنا. اٹس ناٹ اے تھیوری, یا ایسا جو ہے دماغ کا کوئی ایسا ایلیوژن نہیں ہے, بلکہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو اس اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو, نظر گھما کر دیکھو اس کو بنانے والا ہے, پھر وہ کتنی زبردست ہستی ہے, اس نے بنایا ہے. اور تم جو ہے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. تعالی بلند ہے, اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں. یعنی ایک اکیلا اللہ تعالیٰ کریٹر ہے, اور تم اتنے سارے جو ہے الہ بنا کر رکھے ہو, جبکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں زمین اور آسمان میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہے. جیسے خلق السماوات والارض, ہر چیز آسمان اور زمین میں بنائی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو تم اس کو اللہ کی جگہ کیسے بٹھا سکتے ہو؟ مشرکین کا ایک اعتراض تھا کہ کیا مرنے کے بعد انسان ہڈی اس کی جو ہے وہ گھل جائے گی, مٹ جائے گی, برا ہو جائے گی, اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو کھڑا کریں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خلق الانسان, اس نے پیدا کیا انسان کو, من نطفۃ, ایک نطفے سے, یعنی ایک سپرم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, تو ناگہاں وہ جھگڑالو ہے, کھلم کھلا. یعنی اتنے چھوٹے سے حقیر سے سپرم سے انسان کو پیدا کرنے کے بعد وہ پورا جب انسان کمپلیٹ بن جاتا ہے تو پھر وہ جھگڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور ہم سے کہ وہ دوبارہ کیسے بنایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے حقیر انسان, تو کس چیز سے بنا ہے, پھر کیسے جھگڑا کر رہا ہے, کیا بن رہا ہے؟ تم اپنی حقیقت کو دیکھو. ایک چھوٹا سا سپرم اگر ہم دیکھیں گے, اس کو اگر مائکروسکوپ کے انڈر دیکھیں گے, اتنا ویک, وچ ہیز گاٹ نو ویلیو, وچ از گندی سی چیز, وچ از حقیر سی چیز, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا جینیٹک پروگرام رکھ دیا ہے. اس کی آنکھ, اس کی ناک, اس کا ہر چیز کیسے ہوگا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کا سب کچھ ریکارڈ بھی جو ہے رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو, اللہ کون ہے. جب اللہ تعالیٰ تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا کر آج جو قوت ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہو,
تم اس اللہ کے خلاف بولتے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے کویسچن کرتے ہو کہ ہم جو ہے دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، کیا انسان تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہو؟ مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیلی پر تھوک کر فرمایا ہے کہ جناب باری فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہ اے انسان تم مجھے کیا عاجز کر سکتا ہے، میں نے تو تجھے اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، جب تو زندگی پا گیا، لباس مکان مل گیا تو لگا سمیٹنے اور میری راہ سے روکنے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم کو جب زندگی مل گئی، زندگی کے فائدے مل گئے، تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی روکے۔ اور جب دم گلے میں اٹکا تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، راہ الہی دیتا ہوں، بس اب صدقہ خیرات کا وقت نکل گیا۔ یعنی جب موت کا وقت آئے گا تب نہ صدقہ خیرات کوئی بھی چیز تب ایکسپٹ نہیں ہوگی۔ والانعام، اور چوپائے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتوں کا ذکر ہے۔ چوپائے کیا ہے؟ کیٹل ہے، گھاس کھانے والے جانور، اسپیشلی بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا ان کو۔ کس نے پیدا کیا چوپایوں کو؟ انعام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان کے لیے چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فیہا، ان میں، دفء، گرمی کا سامان ہے، یعنی گرمی کا سامان جیسے لباس ہے، لیدر ہے، وول ہے، بلینکٹ جس سے بنتی ہے، پھر ان کا گوشت کھانے سے باڈی میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ منافع، اور فائدے ہیں، بہت ساری فائدے ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ان سے ہم سواری کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر بچے جو ہمارے ہیں آج کل انہی انعام کا جو ہے دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پھر انہی کے سکن سے لیدر بنتا ہے، اس سے کتنی ایکسپینسو چیزیں جو ہے بنتی ہے، لیدر کے بیگز ہے، لیدر کے شرٹس ہے، لیدر کے جیکٹس ہے، لیدر کے بیلٹس ہے، لیدر کے شوز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پر کھانے پینے میں اگر ہم دیکھیں گے پنیر ہے، مٹن ہے، دہی ہے، لبن ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انعام سے جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو فائدے دیتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ لیدر وغیرہ پہننا، بلینکٹس، وول، اس سب کے علاوہ پر تم کھاتے بھی ہو، دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، بکری کا گوشت کھاتے ہو، بیف کا گوشت کھاتے ہو، پھر انہی کے دودھ سے جو ہے دہی بنتا ہے، مزہ لے لے کر کھاتے ہو۔ لیکن کتنی بار تم سوچتے ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کس نے اس چیز کا انتظام کیا ہے؟ عربوں میں جو ہے مینلی انعام یعنی جو جانور جس کو ہم کھاتے ہیں اور جس سے جو ہے انہی کے سکن سے ٹینٹس بنتے ہیں، انہی کے ہڈیوں پر لکھتے تھے، تو کھجور اور انعام یہ دو چیزیں جو ہے بہت کھانے پینے اور استعمال میں اور دنیا کے فائدے میں جو ہے یہ ان نعمتوں کا ذکر آتا ہے۔ کھجور کا تو دوسری جگہ ہے، یا پھر انعام میں اگر ہم دیکھیں گے انہی جانوروں کو کھاتے ان کا گوشت، پھر انہی کے سکن سے جو ہے کپڑے بھی بنتے اور ٹینٹس بھی بنتے، پھر انہی کی ہڈیوں کے اوپر لکھتے۔ تو یہ آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو ان کو کس نے بنایا، کس نے بھیجا، کس نے تمہیں زندگی کا سامان بنا کر بھیجا۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں گے چلتے پھرتے فوڈ فیکٹریز ہے، گھاس اگر ہم دیکھیں جو جس چارے پر وہ چرتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ انعام جو ہے جب وہ گھاس کھاتے ہیں تو پھر اس سے ان کا گوشت بھی بنتا ہے، دودھ بھی بنتا ہے، پھر اس کے ہم گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر جو ہے ان کے سکن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کا جو ویسٹ نکلتا ہے وہ بھی جو ہے ایز مینیور ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ گوبر گیس بنتی ہے، میتھنول گیس جو ہے اسی سے کارز کے لیے آتی ہے، تو ایسی فیکٹری جس میں را مٹیریل گھاس ہے اور پروڈکٹ اس کا دودھ ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے، حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت تم شام کو چگا لاتے ہو یا چرا لاتے ہو۔ یعنی یہاں پہ تریحون میں شام کے وقت جب چر کر واپس آتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں وحین تسرحون، اور جس وقت تم صبح کو چرانے جاتے ہو، یعنی یہاں پر جب صبح کو جاتے ہو اس وقت کا تسرحون ہے۔ واپس جب آتے ہیں تو پیٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے واپسی کا ذکر جو ہے پہلے ہے۔ ان میں خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی انسان کو بیوٹی پسند ہے، مالک کا دل خوبصورتی، یعنی مالک کا دل ایک دم خوش ہو جاتا ہے جب جو ہے وہ اپنے جانور چرا کر آتا ہے۔ اسپیشلی شام کا ذکر اس لیے پہلے ہے کیونکہ جانوروں کا جو مالک ہے خوش ہو جاتا ہے
کہ وہ جو ہے اپنے جانوروں کو چرا کر آیا ہے، بہت تازے ہو گئے ہیں اور ان کا دودھ جو ہے خوب آ گیا ہے۔ تو اب جو ہے ویسے عام نارمل لائف میں زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن اگر آپ فارمز میں دیکھیں گے یا ابھی بھی جو ہے اگر ہم جا کر دیکھیں گے، کیونکہ دودھ اور گوشت تو ہے لیکن ایک چیز جو ہے ہم کو نظر نہیں آتی، بٹ یہ جو ہے ایک فیکٹ ہے۔ پھر وَتَحْمِلُوا اور اٹھاتے ہیں اثقالکم تمہارے بوجھ الی بلدن طرف اس شہر کے لم تکونوا نہ تھے تم بالغی پہنچانے والے اس کو، یعنی سفر میں چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، ملٹری کیمپینز ہو یا بزنس کے لیے تم جاؤ تو یہی جانور تمہارا جو ہے بوجھ اٹھا کر جاتے، تم تو جو ہے نہیں اس کو اٹھانے والے، بہت تمہارے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا الا بشق، مگر ساتھ مشقت کے، الانفس نفسوں کو، یعنی اگر یہ جانور نہ ہوتے تو تمہیں سخت مشقت ہوتی، اور جو ہے وہ نہ کہ صرف تمہارا بوجھ اٹھاتے بلکہ وہ انسان کو بھی جو ہے اٹھاتے ہیں، یعنی وہ جانور اپنا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، انسان کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، انسان کو بھی اپنے اوپر جو ہے لے کر سفر کرتے ہیں اور دور دور جاتے ہیں۔ ان ربکم بے شک رب تمہارا لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تمام سامان کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا رحم ہے، بہت بڑی شفقت ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ فائدے تو پورے اٹھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر نہیں ادا کرتا، ناشکرہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک تو ہوگی انعام والی کیٹیگری، آگے جو ہے ایک اور کیٹیگری جانوروں کی آئی ہے، والخیلہ اور گھوڑے، والبغالہ اور خچر، خچر یعنی میول جو ماں جو ہے گھوڑی ہوتی ہے اور باپ گدھا ہوتا ہے، والحمیرہ اور گدھے، لترکبوہا تاکہ تم سواری کرو ان پر، وزینہ اور زینت ہے، یعنی اٹریکشن ہے، انسان جو ہے ان پر جب رائڈ کرتا ہے دیکھتا ہے، اٹس لائک یہ جو گھوڑے خچر گدھے جو رائڈنگ اینیملز ہے، اٹس لائک مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو، جس طرح آج ہم گاڑیوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کر، اٹس لائک دیٹ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایون ماؤنٹینس ریجنز جو ہوتے ہیں وہاں پر جہاں ٹرک اور گاڑی نہیں جاتی تو وہاں پر یہی جو ہے جانور جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے سواریوں کا انتظام کیا ہے ان کو تو تم جو ہے اپنے پوزیشن میں لے کر ان کے مالک بن کر تم بہت اتراتے ہو، بہت خوش ہوتے ہو، بہت جو ہے ان سے فائدے اٹھاتے ہو، لیکن کیا تم نے سوچا ہے یہ کہاں سے آئے، کس نے بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے کرے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے، یعنی جس طرح ان جانوروں کے ذریعے تم راستوں پر چلتے ہو اور ایک مقام تک پہنچتے ہو اور سواری کرتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرے گا جس کو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کے دو انٹرپریٹیشنز ہیں، ایک تو یہ ہے جانوروں میں سے ایسے جانور جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے جس کو نہیں جانتے، جیسے زو میں ہم اتنے سارے جانور دیکھتے ہیں، ایک دن ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا تمام جانوروں کو دیکھنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے ایک یہاں پر ہنٹ اللہ تعالیٰ دیے ہیں 1400 ایئرز بیک کی سواری کے لیے جانوروں کے علاوہ پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پاورز جیسے ٹرین، سکوٹر، اب آپ کہیں گے ٹرین ہے، اسکوٹر ہے یا ایئر پلینز ہے یا کارز ہے، راکٹس ہے، یہ سب تو انسان نے بنایا ہے، لیکن ان کو جو چلانے والا پاور ہے، جیسے پلینز اور ٹرین، سکوٹر جو ہے پیٹرول سے چلتے ہیں، کار جو ہے گیس سے چلتی ہے، راکٹ وغیرہ جو ہے ان سب چیزوں کے لیے وہیکلز یا گاڑیاں یا سواری کے لیے جو دوسری چیزیں ہیں ان کو چلانے والے جو پاورز ہیں، پیٹرول، گیس، الیکٹریسٹی، اسٹیم، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب بننے میں جو ہے جو لوہا استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو جن سے سواری چلتی ہے، جن سے انسان جو ہے سواری کر کر ان سے فائدہ اٹھائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اس آیت میں اس چیز کا ہنٹ ہے، جس طرح آج جو ہے گدھے، گھوڑے اور دوسرے جانور کے علاوہ پر جو سواری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے تھرو ہی آئے ہیں، کیونکہ جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو پاور یوز ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو علم سے انسان نے بنایا ہے وہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے اس کو دیا ہے۔ وَعَلَى اور اوپر، اللہ ہی اللہ کے قصد السبیل سیدھا راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم
یہاں پر اعلیٰ الہ کے معنی میں بھی آئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور قصد میں جو ہے بیچ کا اور ماڈریشن کے جو ہے معنی آتے ہیں۔ وَمِنْهَا جائر، اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہے، یعنی راستوں میں سے کچھ ٹیڑھے بھی ہے، جیسے شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، یہ سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ لیکن صراط مستقیم کون سا ہے؟ توحید کا راستہ اور ماڈریشن کا راستہ، اور جیسے امت وسط کے وقت اور ماڈریٹ رہنا ہے، یہ سب ہم تو پہلے لے چکے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ہدایت دے دیتا سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو زبردستی پکڑ کر ہدایت کے اوپر ڈال دے، لیکن انسان کی جو کریشن ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل دی، سب سے زیادہ اختیار دیا، اور سب کچھ کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ دس از ہدایت، دس از گمراہی، چوز واٹ از کریکٹ فار یو۔ آنکھ کے لیے جیسے لائٹ چاہیے دیکھنے کے لیے، اسی طرح عقل کے لیے وہی چاہیے صحیح راستے کے اوپر چلنے کے لیے، تو وہی پکڑ کر سیدھا راستہ چوز کر کے سیدھے راستہ پر چلنا ہے۔ یہ انسان کو ایک مقصد، ایک ٹیسٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، ادروائز اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو پکڑ کر ہدایت پر ڈال دے۔ هو الذی انزل من السماء، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کیا، منہ شراب، اس میں سے پینا ہے، یعنی پینے کا پانی جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے۔ ادروائز اگر آپ سمندر میں جا کر دیکھیں کتنا کھارا ہوتا ہے پانی، اٹس ناٹ کنزیومبل، لیکن کنزیومبل واٹر اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے۔ ومنہ شجر، اور اس میں سے درخت ہے، یعنی اسی پانی سے تمہارے لیے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم چراتے ہو، یعنی اسی پر تم تمہارے جانوروں کو کیا کرتے ہو؟ چراتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا، ساتھ میں دوسری مخلوق بھی پیتے ہیں، نباتات ہمیں فائدہ دیتے ہیں، جانور جو ہے اسی پانی کو پی کر تمہیں جو ہے فائدہ دیتے ہیں۔ یمبت لکم، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے، بہ الزرع، ساتھ اس کے کھیتی کو، والزیتون، اور زیتون کو، یعنی اب اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھیتی اگاتا ہے، اور زیتون کتنے فائدے کی چیز ہے وہ آپ دیکھیے، جس میں میڈیسنل ویلیو بھی ہے، زیتون کا تیل بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جنت کے پھلوں میں سے وہ کہا جاتا ہے، والنخیل، اور کھجور کے درخت، ہائیسٹ کیلوریفک ویلیو جو ہے کس میں ہوتی ہے؟ کھجور میں ہوتی ہے، وہ بھی اسی پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے۔ ثمرہ کا جو ہے پلورل ثمرات ہے، اور ہم پہلے بھی لیے تھے کہ جو بھی ایڈیبل کھانے والا پارٹ جو ہے پلانٹ کا ہوتا ہے، اٹ کوڈ بی اسٹیم، اٹ کوڈ بی روٹ، اٹ کوڈ بی فروٹ، اٹ کوڈ بی لیف، وہ جو ہے ثمرات میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسی پانی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں یعنی زمین کی پیداوار میں البتہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلے الہ ہے، لقوم یتفکرون، ایک قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو، یعنی اے انسان غور کرو، روزمرہ کے کھانے پینے کے چیزوں کو دیکھو، ہم کھانے کی چیز جیسے ہی سامنے آتی ہے ناک چڑھاتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، مزے کا جو ہے ہم کو کھانا چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ فروٹ، یہ ویجیٹیبلز کیسے اگتے ہیں، سب ڈفرنٹ ٹیسٹ، اس کے ڈفرنٹ کلرز، اس کے ڈفرنٹ نیوٹریشنل ویلیو، ان کی ڈفرنٹ، سب ایک ہی مٹی، ایک ہی ہوا، ایک ہی پانی سے کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس اللہ کے بندے بن جاؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وسخر لکم اللیل، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو، والنہار، اور دن کو، کیوں کہ تم فائدہ اٹھاؤ اتنے بلین ایئر سے، اتنے ٹائم سے، دن سے رات، رات سے دن۔ کیا اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹ ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پریسیڈنٹ ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بڑا آدمی ہے؟ نو، اللہ تعالیٰ از کنٹرولنگ آل دس۔ والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو،
सूरज जिसकी वजह से दिन और रात होती है, जिसकी वजह से हमको गर्मी मिलती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस और वाटर साइकिल जो है होता है, वल कमर और चांद को, अगर चांद नहीं होता तो जमीन जो है बहुत तेजी से घूमती, चांद की वजह से हमको महीनों का पता चलता है। वन नुजूम मुसख्खरातुम बि अम्रिही, और सितारे मुसख्खर किए गए इसके हुक्म से, यानी वो अपनी मर्जी से सितारे या हेवनली बॉडीज जो आसमान में है वो अपना रास्ता भी नहीं बदल सकते हैं, वो अपनी ऑर्बिट में अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी से घूम रहे हैं। They are bound to the laws of nature made by Allah subhanahu wa ta'ala. They are under His control. They are under His subjugation. तो इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां है उस कौम के लिए जो अक्ल रखती हो, तो उसके लिए निशानियां है फॉर दोज हु अंडरस्टैंड, समझे, अल्लाह को पहचाने, दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज बीन फाइनली ट्यून्ड टू सूट ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। वमा ज़रअ लकुम, और जो उसने फैला दिया है तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह ताला ने क्या किया है, यहाँ पे फैलाना के मतलब भी आते हैं ज़रा में, और पैदा करने के दोनों के मायने आते हैं। फिल अर्दी, जमीन में, यानी जो भी नबातात है, हरियाली है, ग्रीनरी है, हैवानात है, उसके अलावा मेटल्स है, पहाड़ है, मिनरल्स है, पानी है, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा भी किया और फैला दिया, मुख्तलिफन, मुख्तलिफ है, अलवानुहु, रंग उनके, पहाड़ देखो, फूल देखो, इवन जमीन देखो, तितलियां देखो, सब के डिफरेंट कलर्स है। इन फी ज़ालिका लआयतन, यकीनन अलबत्ता एक निशानी है, लिक़ौमिन यज़क्करून, उस कौम के लिए जो नसीहत पकड़े। नसीहत में क्या किया, रिमेम्बरेंस, याद दहानी, तो नसीहत पकड़ो। यहाँ पहले क्या आया, गौर करो, फिर आया अकल से काम लो, फिर आया नसीहत पकड़ो। यतफक्करून, याक़िलून, यज़क्करून, तीनों को हाईलाइट कर लीजिए। आप देखिए आयत नंबर 11 यतफक्करून, आयत नंबर 12 याक़िलून, आयत नंबर 13 यज़क्करून। तुम गौर करो, तुम अकल से काम लो, तुम नसीहत पकड़ो, क्या कि अल्लाह ताला इज द क्रिएटर, उसकी नेमतें हैं तो उसके सामने झुक जाओ। वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह ताला वो जात है, सख्खरल बहरा, जिसने मुसख्खर किया समंदर को ताकि हम उसमें ट्रैवल करें, स्विम करें, बिजनेस गुड्स को यहाँ से वहां तक पहुंचाए, लिताकुलू मिन्हु, ताकि तुम खाओ उससे, लहमन तरियन, गोश्त ताजा। समंदर का हर जानवर जिंदा या मुर्दा हमारे लिए हलाल है, सुभान अल्लाह, दूसरे जानवरों की तरह नहीं, लेकिन समंदर का मुर्दा भी हमारे लिए हलाल है। वहां से हम जो है फ्रेश मीट खाते हैं, मछली है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है। व तस्तखरिजू, और तुम निकालो उससे, मिन्हु, उससे, हिलियतन, जेवर, पर्ल्स है, शेल्स है, बीड है। कितनी बार देखकर हम जो है डिस्कस करते हैं कि ये रियल है, कल्चर्ड है, ये ऐसी है, उसकी वैल्यू ऐसी है, उसकी क्वालिटी ऐसी, लेकिन ये कहाँ से आया है, किसने हमारे लिए भेजा है, कभी उसके ऊपर गौर किया। तलबसूना, तुम पहनते हो उसको, वतरल फुल्का, और तुम देखते हो कश्तियों को, मवाखिरा, वो फाड़ने वाली है, फीही, इसमें, यानी पानी को चीरती हुई जो है कश्तियां निकलती है। ये लॉज ऑफ नेचर किसने बनाया, अल्लाह ताला ने। नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना किसने सिखाया, अल्लाह ताला ने, और फिर आगे हम उनसे सीखें। वलितबतगू, और ताकि तुम तलाश करो, मिन फदलिही, उसके फजल से, यानी तिजारत के लिए कश्तियां दूर दूर तक जाती है, फिर मोतियों से हम तिजारत करते हैं, मछलियों से हम तिजारत करते हैं, फिर उससे फायदा भी उठाते हैं, खाते भी है, पहनते भी है। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। लेकिन इंसान क्या करता है, फायदा तो उठा लेता है लेकिन शुक्र अदा नहीं करता। वह अलका, और उसने डाल दे ये फिल अर्दी, जमीन में, रवासिया, पहाड़, यानी बैलेंस के लिए, ताकि जमीन हिचकोले न खाए। अंग तमीद बिकुम, के डगमगा जाएगी तुम्हारे साथ, यानी इम्बैलेंस हो जाएगी अगर पहाड़ नहीं होते तो। वह अनहारन, और नहरें, तो इनके लिए अल्लाह ताला ने जमीन में क्या किया, नहरों के लिए जमीन में गैप्स बनाए। अदरवाइज हर काम के लिए हम समंदर तो नहीं जा सकते थे ना, हर काम पानी से जो भी है, तो समंदर जाकर तो हम पानी नहीं ला सकते थे, तो अल्लाह ताला ने नहरें भी बनाए। वह सुबुलन, और रास्ते, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर पहाड़ बनाए, नहरें बनाए, रास्ते बनाए, ताकि हम सही जगह
جگہ تک پہنچے. تو یہ دنیا میں جو ہے تاکہ ہم صحیح جگہ تک پہنچے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اس کے علاوہ پر ان سب نشانیوں کو، پہاڑ، نہریں، راستے، سب کو دیکھ کر تم ہدایت پا جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. وہ علامات، اور علامات یعنی لینڈ مارکس، جیسے پہاڑ ہے، جھاڑ ہے، ہم جن کو دیکھ کر صحیح جگہ تک پہنچتے ہیں. بن نجمی، اور 7 ستاروں کے، یہ بھی علامات ہے. اور اسپیشلی نوٹسبل سٹار جو ہے جیسے پول سٹار وغیرہ ہے، ان کو دیکھ کر ڈائریکشنز وغیرہ کا پتہ چلتا ہے. وہ یہتدون، راہ پاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں افمن یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کمن لا یخلق، مانند اس کے ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا، یعنی بت ہے یا انسان ہے یا جو تمہارا مالک ہے، کیا وہ اور اللہ تعالیٰ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جو ہے کریٹر اور کریشنز میں تم کو تمیز نہیں ہے، تم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہو؟ افلا، کیا بھلا نہیں، تذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہیں. بولو، بارش، نباتات، فروٹ، زمین، چاند، ستارے، یہ سب کہاں سے آئے، کس نے بنائے؟ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، نہیں تم شمار کر سکتے ان کو. یعنی چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ خود بیٹھ کر دیکھیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بالکل اس کا شمار نہیں کر سکتے ہو، لکھ بھی نہیں سکتے ہو، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. سب سے بڑی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری نعمتیں دی، کھانا، پینا، پہننا، اڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا فائدہ اٹھاؤ. اور اگر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی شرک، گناہ، عقیدہ، اخلاق. اور ایک دن یہ سارے گناہ تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوائے، جن سے تم مدد مانگتے ہو، بت ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، جن سے تم مدد مانگتے ہو، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی خود کو ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ تمہاری دعا کیا قبول کریں گے؟ ہیز مین میڈ گاڈ، اور گاڈ میڈ مین. یہ بت ایک مکھی جو ہے اپنے اس پہ سے نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو پھر وہ تمہاری دعا کیسے قبول کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں؟ اموات، مردہ ہے. یہ ان اینیمیٹ، نان لیونگ، لائف لیس چیزیں ہیں. غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. بت ہے، خبر والے ہیں، وہ مردہ ہے، زندہ نہیں. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو خود جو ہے شعور نہیں رکھتے تو تمہاری دعائیں کیسے سنیں گے؟ ایان یبعثون، کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی ان کو خود کو شعور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کو خود کو یہ پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب وہ دوبارہ اپنی خبروں سے اٹھیں گے. تو پھر وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے تمہاری بات جو ہے وہ لوگ سن سکتے ہیں؟